الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حفاظ نظام، میری ماں بہنوں، آج یہ نہایت ہی بابرکت موقع ہے. ایک تو رمضان کی ویسی ہی ساعات، رات دن کی گھڑیاں بہت برکت والی ہیں، اور پھر تکمیل قرآن اور پھر تحفیظ قرآن، کتنی برکات جمع ہو گئی. آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا قیمتی موقع ہے. اس پر کیا کچھ ہمارے لیے آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہیں. اگر اس کو کھول دیا جائے، اس کی حقیقت کو، زمین آسمان کا نظام درم برم ہو جائے. اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، ان انوارات کو چھپا دیا ہے. وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن ہمارا دل محسوس کرتا ہے. دکھائی نہیں دیتے، محسوس تو ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے. اس چومنے والے کے ہے لب اور طرح. اللہ ایمان والوں کو دل میں دیتے ہیں، دل میں باغ و بہار آتی ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے جو دعا ارشاد فرمائی قرآن مجید کے بارے میں، 4 چیزیں مانگی قرآن کے ذریعے. اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یعنی میں قرآن پڑھوں، قرآن سنوں، میرے دل میں بہار آ جائے. اور کہ دل کی باغ و بہار کا ذریعہ قرآن ہے. دوسری چیز نور ابصارنا، ہماری آنکھوں کا نور. جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اس لیے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے بنسبت زبانی پڑھنے کے، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی نگاہیں منور ہوتی ہیں. اور بزرگوں کا تجربہ لکھا ہے کہ جو آدمی دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے
اس کی آنکھیں نہ کبھی کمزور ہوتی ہیں نہ ضائع ہوگی۔ ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میرے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب ترکستانی، چین سے تعلق رکھتے تھے، چین سے آئے تھے، بخاری تھے، چین سے آئے تھے، چین میں بخارا سے چین اور چین سے پاکستان، ہندوستان اور پاکستان 10 سپارے روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ نظر اور 90 سال عمر تھی، نظر اتنی تھی کہ مدرسے کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں آدمی کو پہچان لیتے تھے کہ وہ کون ہے، جبکہ ہمارا ادارہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری آنکھوں کا نور قرآن کو بنا دے۔ آج ہماری آنکھوں میں ظلمتیں، ہماری آنکھوں میں اندھیرے، کیونکہ ہم منظر ایسے دیکھتے ہیں جو اندھیرا لاتے ہیں، دل لاتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک تھوڑی سی سائنسی بات بتا دوں، آپ ساہیوال کے لوگ تو تعلیمی اعتبار سے اونچے لوگ ہیں، بالو نگر والے تھوڑے نیچے ہیں، لیکن میں سمجھا دوں کہ نظر کیسے کام کرتی۔ تھوڑا بہت اسکول کالج میں نے بھی پڑھا ہے، چھوٹی موٹی اسکول کی ڈگریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت سائنس کو۔ یہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے، یہ شروع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آنکھ جب کسی شے سے ٹکراتی ہے تو شعاع واپس آتی ہے، جب شعاع واپس آتی ہے تو شے کی تصویر بنتی ہے، اگر شعاع واپس نہ ہے تو تصویر نہیں بنتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر خالی خلا ہو آپ 1000 کوشش کر لیں کہ شے کی تصویر نہیں، اس کو ٹکرانا پڑے گا، ٹکرا کر واپس آنا پڑے گا، تو جس شے سے ٹکرائے گی اس کا اثر لے کر آئے گی۔ اگر وہ نورانی چیز ہوگی تیری آنکھ کے دل میں نور آئے گا، اگر وہ ظلمانی چیز ہوگی تو تیرے میں ظلمت اور اندھیرا آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا منظر، ڈاکٹر کہتے ہیں سبز منظر، سبز چیزوں کو دیکھو، کیوں؟ کیونکہ وہ سبزی ہماری آنکھ کو فرحت دیتی ہے، ہمارے دل کو راحت دیتی ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، کہ جب میں قرآن، یعنی مجھے توفیق دے کہ میں قرآن پڑھوں، تو جب میں قرآن پڑھوں گا تو لہذا الفاظ قرآنی سے ٹکرا کر جو آنکھ آئے گی تو آپ خود ہی بتائیے وہ کیا لے کر آئے گی۔ خانہ کعبہ سے ٹکرا کر جب حاجی کی آنکھ واپس آتی ہے تو کیا لے کر آتی ہے، وہ حاجی کا دل جانتا ہے، الفاظ میں تعبیر کرنا مشکل ہے۔ روضہ اقدس پر حاضری کے وقت جو آنکھ ٹکراتی ہے کیا لے کر آتی ہے، ایسے تھوڑی فرما دیا کہ ماں باپ کی زیارت کرتا ہے حج کا ثواب ملتا ہے، اللہ والوں کی زیارت کرتا ہے اللہ ملتا ہے، ایسے تھوڑی کہہ دیا۔ فرمایا کہ اللہ اس قرآن مجید کو میرے دل کا، میری آنکھوں کا نور بنا دے، دل کا سرور، آنکھوں کا نور۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے دل میں باغ و بہار ہو تو ہمیں قرآن سے دل لگانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں نور ہو، آپ کو قرآن کی زیارت کرنی ہوگی، قرآن کی زیارت۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سلام نے کتنی اہمیت دی۔ صحابہ سے فرمایا 2 آیتیں جو تلاوت کر لے 2 اٹھنوں سے بہتر، 5 تلاوت کر لے 5 سے بہتر، 10 تلاوت کر لے 10 سے بہتر۔ یہ کیوں تاکید فرمائی؟ تاکہ جب روزانہ آنکھ ٹکرائے گی اور زبان قرآن پڑھے گی تو 2 آیتیں 2 چھوٹی سی آیتیں نہیں ہیں، قرآن تو وہ ہے اس کے ہر حرف کے اندر اتنا نور ہے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو زمین میں دھس جائے، ایک ایک حرف میں اتنا نور ہے، ایک حرف میں اتنا نور ہے۔ آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، آپ کا گھٹنا مبارک میری ران پر تھا، جیسے 7 انسان مجمع میں بیٹھ جاتا ہے، تو آپ پر ایک چھوٹا سا آیت اتری، آیت کے حرف غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، غیر اولی ضرر عربی اعتبار سے 3 لفظ ہے، صرف آیت بھی نہیں ہے پوری، ایسے اتنی اتری۔ کہا کہ مجھے ایسے لگا آپ پر جب اس وحی کا وزن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ گھٹنے کا وزن جب میری ران پر پڑا تو مجھے ایسے لگا کہ بس میری ران اب ٹوٹی اور اب ٹوٹی، لیکن اتنی دیر میں وہ وحی ختم ہو گئی اور رسول اللہ نے تلاوت فرمائی غیر اولی الضرر۔ کہا کہ اس وقت مجھے اندازہ ہوا
کہ اس قرآن میں اللہ نے کیسا وزن رکھا ہے، اگر یہ ظاہر کر دیا جائے۔ ایسے قرآن نے تھوڑی کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے اللہ کے خوف سے دب بھی جاتا، پھٹ بھی جاتا۔ دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی آئی۔ تجلی ایک نور کا پرتو ہوتا ہے، نور کا جو عکس ہے وہ تجلی کہلاتی ہے۔ جو نور ہوتا ہے اس کا عکس آگے وہ تجلی ہے، اس کو تجلی کہتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عرش کے پائے کی تجلی تھی، بعض روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی۔ اب نور کی آگے جو تجلی آ رہی ہے، اس نے کوہ طور کا یہ حال کیا کہ اس کوہ طور کو پھاڑ دیا اور وہ جل گیا۔ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ فلما تجلی، جب اللہ نے تجلی فرمائی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ السلام جیسا پیغمبر، اتنا مضبوط پیغمبر، 40 آدمیوں کے برابر اکیلے کام کر لیتے تھے، جیسے کہ مدین میں جا کر 40 آدمی ڈول کھینچتے تھے، آپ نے اکیلا ڈول کھینچا۔ اتنی اللہ نے پیغمبر میں طاقت رکھی تھی، لیکن اس تجلی کے اثر سے وہ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ہو گیا۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں میرے دوستو کہ یہ تو نور کا عکس کا یہ اثر تھا۔ قرآن مجید تو اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کا فرمان ہے، جس میں کتنا نور ہے۔ الفاظ قرآن کے اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ہر لفظ میں، واللہ ہر لفظ میں اتنا نور بند ہے ایک لفظ میں۔ اس لیے فرمایا الف لام میم 3 حرف نہیں ہے، الف 1 لام 2 میم یہ ایک حرف نہیں، 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 نیکیاں الف پر کیوں مل رہی؟ اس لیے کہ نور سے پر ہے۔ اور نماز میں جب یہی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تراویح میں آپ نے پڑھا، تراویح میں یعنی نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ سن لو، کیونکہ نماز کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض زمانے، بعض باتیں، بعض زمینیں وہاں جو قیمت بڑھ جاتی ہے، جیسے رمضان آیا تو قیمت بڑھ گئی، اعمال کی قیمت بڑھ گئی، نفل فرض ہو گئے، فرض 70 ہو گئے، نفل فرض ہو گئے، فرض 70 ہو گئے۔ یہ معمولی قیمت نہیں ہے، بہت بڑی قیمت ہے، ورنہ ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے قیامت کے دن پتہ نہیں ہماری کتنے نفل اور سنتیں چلی جائیں گی ایک نفل پورا کرنے کے لیے۔ یہ سنتیں اور نفل یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ قیامت دن فرض پورے ہو جائیں، فرض کی کمی پورا کرنے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ وہ نفل جو فرض کو پورا کرنے کے لیے تھا اس کو مقصود بنا دیا، اور جو پہلے سے مقصود ہے اس کو 70 کر دیا۔ اسی طرح نماز میں جب قرآن آتا ہے، نماز سے باہر ہر حرف پر 10 نیکی، اور جب نماز میں آتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکی۔ تو آپ مجھے بتائیں، فرمایا نور ابصارنا، نور ابصار، ہماری آنکھوں کا نور اس کا بنا دے۔ اور پھر اگلی تیسری بات کیا فرمائی؟ جلا احزاننا، اللہ ہمیں جو حزن اور غم ہے یہ قرآن سے دور ہو جائے۔ یہ سن لو، وظیفہ لے لو۔ وہ کہتے جی میں غمگین ہوں، غم کے میں کوئی وظیفہ دے دو، تو تلاوت کر، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اول تو دل ویسی باغ و بہار ہو جائے گا، اور جو غم کے اسباب ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ لے لو، یہ رسول اللہ کا وظیفہ ہے، جلا احزاننا۔ ہمارے دلوں کی جلا، حزن، جو حزن کس غم کو کہتے ہیں؟ حزن وہ غم ہوتا ہے جو آدمی کو پگھلا دیتا ہے، ایسا غم۔ اور چوتھا ہموم، ہم، ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے ہم غم سے بھی اگلی قسم ہے۔ اے اللہ اس کی دوری کا اور اس کے کشف کا ذریعہ فرما دے اس قرآن مجید کو۔ 4 انعام ملتے ہیں جب اب میں اور آپ قرآن سے جڑ جاتے ہیں۔
یہ ڈھیلا ملا تعلق نہیں چاہیے، عاشقانہ تعلق چاہیے، عاشق ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا قصہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے، مدینہ شریف کے امام ہیں، اس مسند پر بیٹھتے تھے جس مسند پر پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے رسول اللہ کے بعد، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، پھر عثمان غنی بیٹھے رضی اللہ عنہم، اس کے بعد اس مسند پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے، پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے، پھر اسی مسند پر امام مالک بیٹھے۔ مدینہ شریف سے جاتے نہیں تھے، صرف ایک بار گئے حج کرنے، پھر مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے اس خوف سے میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی مرنا چاہے مر سکے تو مدینے میں مرے، کیونکہ میں مدینے والوں کی سب سے پہلے سفارش کروں گا۔ یہ عجیب ہے مدینہ کا۔ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کو رسول اللہ کی محبوبیت کی وجہ سے پیچھے کر دیا اور مدینے والوں کو آگے کر دیا۔ حالانکہ ترتیب تو ان چیزیں مکہ والے پہلے ہوتے، اور میں نہیں، پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا۔ فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، میں ابو بکر کو آواز دوں گا، عمر کو آواز دوں گا رضی اللہ عنہما، پھر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بقی جاؤں گا، ان کو آواز دوں گا، سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، پھر مکہ والوں کی سفارش کروں گا، پھر طائف والوں کی سفارش کروں گا، پھر سارے عالم کے ایمان والوں کے میں سفارش کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں من یستطیع منکم ان یمت فی المدینہ فلیمت، تم میں کوئی مدینہ میں مر سکتا ہے تو مدینہ میں مرے، کیونکہ میں سب سے پہلے مدینہ والوں کی سفارش کروں گا۔ امام مالک کبھی نہیں گئے، تو ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بڑے محدث تھے اور حدیث کے لیے سفر کرنا پڑتا تو گئے نہیں، وہیں جو آ جاتے انہیں سے حدیث لیتے تھے، یا جو وہاں اساتذہ تھے ان سے پڑھا۔ تو استخارہ کیا کہ اگر میں استخارہ کرتا ہوں کہ بھائی میری عمر کتنی رہ گئی تاکہ میں اس کے حساب سے کوئی سفر کر لوں، تو ایک دن استخارہ، 2 دن، اللہ والے تھے، استخارہ جلدی نتیجہ آ جاتا ہے، ہمارے استخاروں کا تو نتیجہ نہیں آتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی گر کی بات لکھی ہے کہ مستقل روزانہ استخارہ کیا کرو تم، روزانہ 2 رکعت استخارہ، اللہ کل شام تک جتنے کام پیش آئیں گے ان کے لیے میں استخارہ کرتا ہوں، تو مجھے خیر کا راستہ دکھانا۔ کہا کہ کرتے کرتے ایسا دل ہو جاتا ہے کہ پھر الہام ہونے لگتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بات لکھی، معمولی بات نہیں ہے یہ استخارہ روزانہ۔ روزانہ تمہیں کام نہیں پیش آتا، شاید سہیوال والوں کو نہیں آتا، ہمیں تو بہت پیش آتا ہے، ایمرجنسی آ جاتی ہے، آج کل تو ایمرجنسیاں بہت ہوتی ہیں، تو پہلے سے استخارہ کر میں جو بھی پیش آئے آپ ذرا گائیڈ کر دینا بھی کیا کرنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کہاں سے جانا ہے، کہاں سے داخل ہونا ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے ہمارے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ 2 نمازوں کا اہتمام کیا کرو، ایک صلاۃ حاجت کا روزانہ پڑھا کرو، اور ایک صلاۃ استخارہ کا، کہ اللہ جو ضرورت ہے آپ دے دیں، دونوں نہ پڑھو، بھائی ضرورت مند کون نہیں، ہم تو ہر وقت محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء، تم رجسٹرڈ فقیر ہو، تمہاری رجسٹریشن جو ہے بطور فقیر کے ہمارے ہیں، واللہ هو الغنی، غنی ذات صرف میری ہے، تم عبد الغنی بن سکتے ہو، تم غنی نہیں بن سکتے، غنی میری ذات ہے، تم محتاج ہو، جب محتاج ہے تو محتاج کا کام مانگنا ہے، گداگری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ یہ میں فقیر ہوں تیرے دربار کا۔ موسیٰ حضرت فرعون کے وہاں سے چلے، موسیٰ علیہ السلام جان بچاتے ہوئے مدین پہنچے، اجنبی ہیں، اور یہ دعا مانگی اے اللہ میں تیرے دربار کا فقیر ہوں، فوراً قبول ہوئی، پیغمبر کے گھر میں مہمانی اور پیغمبر کی دامادی مل گئی، بعد میں پیغمبری بھی مل گئی۔ تو صلاۃ استخارہ، صلاۃ حاجت یاد رکھو، یہ شیخ بن نوری ٹون، چونکہ بن نوری ٹون کا میں جہاں سے اس چشمے سے میں نے پانی پیا ہے وہاں سے میری فراغت تو عجیب، حضرت فرماتے تھے 2 نمازیں روزانہ پڑھا کرو، اور عجیب بات ہے اور سہولت لے لو، 2 رکعت بھی دونوں نیتیں کر لیا کرو، چلو اور کیا شارٹ کٹ چاہیے بھائی صاحبان والے دوست، دونوں نیتیں کر لو۔ بھلے میرے مرشد تو فرماتے 5 نیتیں کر لیا کرو،
عشاء کے بعد وطر سے پہلے 2 رکعت میں 5 نیتیں کر لو. اللہ یہ استخارہ بھی، اے اللہ یہ حاجت بھی، اے اللہ یہ شکرانہ بھی، اے اللہ یہ توبہ بھی، اے اللہ یہ تہجد بھی. بتاؤ، مفت میں دے رہے ہیں، قدر کرو، قدر کرو اس کی میرے دوستو. یہ کتابوں سے چیزیں نہیں ملتی، بہت سی چیزیں ہیں جو بزرگوں کے سینوں سے ملتی ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا تو نتیجہ آ گیا، پیغمبر سلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے یوں فرمایا، 5 کا اشارہ کیا. صبح کو اٹھے، کہنے لگے بھی 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں. تو کسی معبر کے پاس بھیجا. یاد رکھو، تعبیر کرنا کا فن اللہ نے قدرتی طور پر دیا ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتا. بعض کو اللہ نے قدرتی طور پر دیا ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے، قدرتی طور پر دیا ہوتا ہے یہ فن. اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ انسان عالم، ہر عالم کو آتا ہو، ایسا نہیں، ضروری نہیں. تو معبر کو بھیجا کہ یہ ہے، آپ بتائیں کہ کتنے سال یا کتنے مہینے میری عمر رہ گئی. تو انہوں نے آگے سے سورہ لقمان کی آیت لکھ دی کہ اس 5 کا مطلب ہے کہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کب بارش آئے گی، کتنی آئے گی، بچہ کیا پیدا ہوگا، موت کہاں آئے گی. 5 چیزیں جو بیان کی اور کہاں کس جگہ پر کیا کام کل کو تو کرنے والا ہے. 5 چیزیں سورہ لقمان کا یہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم استخارے سے تمہاری عمر کبھی پتہ نہیں چلے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو امام مالک رحمۃ اللہ میں ایک خط آیا شام سے، اور اس خط میں ایک عجیب بات لکھی ہے، واقعہ ہی لکھا ہے. قاضی نے بھیجا، وہ حضرت کا شاگرد تھا. انہوں نے کہا حضرت میرے یہاں عجیب مقدمہ آیا ہوا ہے. مقدمہ باپ نے بیٹے پہ کیا، بیٹے نے باپ پہ کیا ہے. تو حیران ہوا، اس زمانے میں بھی بیٹا باپ کے خلاف مقدمہ کرے. اس زمانے میں تو خیر یہ عام بات ہے. ہمارے ہاں ایک ذمہ دار نے اپنے باپ پر مقدمہ کیا کہ میرے باپ نے میری کھوتی چرا لی. آج کل تو خیر یہ حال ہے، اللہ معاف فرمائے، اسی لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. والدین کی دعائیں لینے کی بجائے بد دعائیں لیتے ہیں، تو کیسے پنپیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں، اس خیر کے زمانے میں، تابعین کا زمانہ ہے، تابعین تابعین کا زمانہ ہے. تو پھر اس نے تفصیل لکھی کہ مقدمہ کیا آیا ہے کہ بیٹے نے باپ کے خلاف درخواست دی ہے کہ قاضی صاحب میرے ابا کو سمجھاؤ، میں بکریاں چراتا ہوں، میں رات کو بکریاں لے کر عشاء کے بعد پہنچتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا دودھ اپنے باپ کو پلاؤں، پھر بچوں کو پلاؤں. لیکن جب میں باپ کے کمرے میں جاتا ہوں تو مصلے پر کھڑا ہوتا ہے، انتظار کرتا ہوں تو صبح ہو جاتی ہے، مسلسل سے نہیں اترتا. میں اشارے بھی دیتا ہوں، کھنگورے بھی مارتا ہوں، لیکن میرا باپ کو خبر ہی نہیں. جب میں سلام پھیرتا ہے تو پھر کہتا ہاں وہ کام، میں کس دنیا میں ہوں بھائی. ان کا ابا دودھ پی لو، فجر ہونے والی ہے، بچے بھی میرے بھوکے سو گئے. کہا یہ روزانہ کا معمول ہے، میرے ابا کو سمجھایا جائے. یہ مقدمہ ہے. باپ کو بلایا، قاضی نے کہا کہ بھائی تیرے خلاف تیرے بیٹے نے بات کی ہے. تو کہنے لگا بات یہ ہے قاضی صاحب، میں حافظ قرآن ہوں، میں مسجد میں عشاء پڑھ کر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کبھی بیٹا نہیں آیا، تو میں کہتا ہوں قرآن سے کچھ شغل کر لوں. یہ ہے جیسے ہمارا موبائل سے شغل ہوتا ہے اور اخبار سے اور خبروں سے. کرونا کی خبریں آ گیا ہے. اس لیے اب تو یہ لکھا ہے نفسیات والے نے، کرونا کی زیادہ خبریں نہ سنا کرو، بلکہ جو SOPs کے احتیاط ہے بس وہی کرو. خبریں سنو گے تو تم ویسے ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے، تمہارا وہ کیا ایمونزم کیا سسٹم ہوتا ہے وہ ویسے ہی ویک ہو جائے گا. پہلے تم ویک ہوگے تو اگر کرونا چڑھ گیا پھر انہیں لینا نہیں ہے، کیونکہ جو ڈر جاتا ہے تو اس کا خون تو پہلے خشک ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ افریقہ گئے تو وہ ہرن کا شکار کرایا کہ حضرت دیکھو ہم جنگل میں ہرن کا شکار کریں. تو حضرت کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا، ڈبل ڈور ڈالا تھا، پیچھے وہ گن لے کر کھڑا ہو گیا. اب ہرن بھاگے پھر رہے ہیں، وہاں بہت ہرن ہے، میں بھی گیا ہوں افریقہ میں.
وہ ہزاروں کی تعداد میں ہرن ہوتے ہیں ہر طرف، لیکن وہ شکار نہیں کر رہا۔ تو حضرت کہتے بھی کسی ہرن کو مارو ابھی شکار ہو جائے گا، بھگایا جا رہے ہو بھگایا جا رہے ہو۔ اتنی دیر میں جنگل میں سے کہ ہرن آیا اور ایسے کر کے دیکھنے لگا بھی کیا صورت حال ہے، جیسے کوئی انسپیکٹر آ کر دیکھتا ہے ایسے، اور اٹھا اس کو نشانہ مارا۔ تو ہم نے فرمایا کہ بھائی اتنے ہرن تھے، کسی کو مارے پورا گھنٹہ ہو گیا، تم دوڑائے جا رہے ہو جنگل میں گاڑی۔ انہوں نے کہا حضرت ان سب کا خون خشک ہو چکا ہے خوف کی وجہ سے، یہ جو سانپ اندر سے آیا نا تازہ دم، اس کا پورا خون، اور خون خشک ہو جائے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جائے، گوشت کا خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ذائقہ بڑا اعلیٰ ہوگا، تو میاں جتنی خبریں سنو گے ڈپریشن ہوگا، تمہارا اندر کا سسٹم کمزور ہوگا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہو گیا تو مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ کب میں قرآن سے شغل کر لوں؟ اب کہا کہ میں جب قرآن شروع کر لیتا ہوں تو میں جب ایک سورت پڑھ لیتا ہوں، ایک وادی سے گزرتا ہوں تو مجھے دوسری وادی نظر آتی ہے، میں اس میں سے گزرتا ہوں تو تیسری۔ کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے والناس سے پہلے خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کس عالم میں ہوں۔ امام مالک رونے لگے، فرمایا انہی لوگوں کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا فضل عظیم ہے کہ ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اس رمضان جو اتنا عظیم الشان مہینہ، جو سردار ہے مہینوں کا، جس کی ہر ساعت کے اندر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، جنتیں سجائی جاتی ہیں، شیاطین اور جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، ایک ایک عمل کے اوپر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اجر و ثواب ملتا ہے، اور فرشتے پوری کائنات کی تسبیحات بند کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے استغفار کرو۔ اتنا عظیم الشان مہینہ قرآن تعارف کراتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کون سا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے؟ نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی بھی قیمت بڑھا دی۔ آپ بتائیں قرآن کی کیا قیمت ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک رات جس میں اندر آیا ہے، اور پوری رات نہیں نازل ہوا، رات کے کسی حصے میں نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے نزول کی وجہ سے اس کی قیمت 84 سال کی عبادت کے برابر ہم نے اس سے بھی زیادہ کر دی۔ پورا مہینہ بھی اعلیٰ ہو گیا قرآن کی وجہ سے، اور وہ رات بھی بلکہ میں نے کل کہا ہمارے ہاں شب بیداری ہوتی 27 کو، الحمدللہ رات 2:30 بجے دعا ختم ہوئی تھی، میں نے وہاں کہا خیر من الف شہر، خیر 1000 مہینوں سے زیادہ۔ اب کتنا زیادہ؟ جتنے وہ بڑے ہیں اتنا زیادہ دیں، بڑے جیسے وہ ہیں اتنا زیادہ دیں۔ جیسا آدمی بہت سخی ہو، انہیں بھائی تیری تنخواہ تو اتنی ہے لیکن ہم اس پر کچھ زائد دیں گے، تو کبھی زائد اصل سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ زائد اصل زیادہ کیوں؟ سخاوت پر ہے، تو اللہ سے کون بڑا سخی ہے؟ اللہ سے بڑا کون سخی ہے؟ جس طرح ایک بزرگ تھے، انہوں نے 40 حج کیے، جب 40واں حج کیا تو دعا کی اللہ میں نے بہت حج آپ نے مجھے کرائے، اس مجمع میں عرفات کے مجمع میں شام کے وقت جب مغرب ہو رہی تھی، اس میں اگر کسی کا حج قبول نہ ہوا ہو تو میرے حج میں سے اس کا قبولیت والا حج دے دے۔ آواز آئی اتتکرم علیہ، مجھ پر سخاوت دکھاتا ہے؟ جا میں نے ساروں کے حج قبول کر لیے۔ آپ بتائیے جو وہ کہے خیر میں نا زیادہ، تو بتاؤ کتنا زیادہ؟ جیسی ان کی شان زیادہ ہے، جیسی شان ہے ویسا زیادہ دیں گے۔ تو آپ بتائیے جس رات کے ایک لمحے میں نازل ہو رہا ہے قرآن مجید، اس کی قیمت یہ ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے، میں نے کل بھی بتلایا کہ جو 1000 کا لفظ استعمال کیا ہے یہ عدد متعین نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں سب سے بڑا عدد ہی 1000 تھا۔ جس طرح آج سب سے بڑا عدد ملین ٹریلین ہے، پہلے زمانے میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو لکھ پتی انسان بہت بڑا ہوتا تھا، جی لکھ پتی او بڑا امیر آدمی، پھر کروڑ پتی آ گیا، پھر ملینئر آ گیا، اب ملینئر بھی چھوٹے ہو گیا، اب ٹریلینئر آ گیا، اس سے آگے بھی کوئی ہوگا۔ ہر زمانے میں عدد
کیونکہ جو دنیا بڑھتی ہے آگے جا رہی ہے تو ویلیو قیمت کم ہوتی جاتی ہے سرمایہ کی. جب قیمت کم ہو جاتی ہے تو نوٹ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, عدد بڑے. یہ معیشت کا اصول ہے. پہلے زمانے میں پرانے نوٹ دیکھ لو, 100 روپے کا نوٹ 500 کا نہیں ہوتا تھا, 100 میں کافی. لہٰذا جو ملک مضبوط ہے وہ 100 کا نوٹ نہیں ہے. انگلینڈ کا 100 کا نوٹ نہیں ہے, 50 کا نوٹ سب سے بڑا انگلینڈ میں پاؤنڈ کا. اور یہ جو بدبخت امریکہ ہے ان کا 100 سے زیادہ نہیں ہے. لیکن جتنے معیشت کمزور ہو جائے 100,000 اب 5,000 آ گئے, بیچ میں 10,000 بھی چلا تھا, پھر پتہ نہیں وہ واپس چلا گیا. لیکن افغانستان ایران میں چلے جاؤ تو وہاں پر لاکھ کا نوٹ بھی ہے. تو مفسرین کی بات جماعتوں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ جو 1000 کا عدد استعمال کیا ہے یہ اس زمانے کے اعتبار سے, ورنہ کتنا دیں گی اس رات میں اس قرآن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے جو راستہ ہے قرآن کا, جو رات, اس کی قیمت یہ ہے تو قرآن کیسا ہوگا. اور جس کے سینے میں آ کر ٹھہر جاتا ہے ان حافظوں کے, ان کی قیمت کیا ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے, فرشتوں کو حکم ہوتا ہے رپورٹ لے کے آؤ, کیونکہ 2 رپورٹنگ ہوتی ہے, سوال جواب سے پہلے خفیہ رپورٹنگ بھی ہوتی ہے, یاد رکھو, خفیہ ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں جس طرح یہاں ہوتی ہے دنیا میں. وہ رپورٹنگ کر کے پہلے اطلاع دیتے ہیں. ہاں کیا اللہ سر سونگا تو قرآن, سینہ سونگا تو قرآن, پاؤں سونگے تو قرآن. آپ کیا کیسے سر میں آیا پڑھنے سے, سینے میں آیا رکھنے سے, پاؤں میں آیا نماز میں اللہ اکبر. جو پاؤں پہ کھڑا ہے تو قرآن کے لیے کھڑا ہے, قرآن کا اثر پاؤں میں آتا ہے. کہا کہ اللہ میاں تینوں جگہ سے قرآن کی خوشبو آتی ہے. جب حساب کتاب اور فرشتے آتے تو آواز آتی ہے ہٹ جاؤ, بندے کو چھوڑ دو, یہ تو قرآن میں گوندا ہوا ہے. یہ تراویح کی نماز, یہ جو آپ پیچھے پڑھنے والے ہو تمہارے لیے بھی یہ فضیلت ہے. آپ قرآن سن رہے ہو, سننے والے ہو تو پڑھنے والا کس کو سنائے گا, بولو بھائی ہیں. مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر تم کنویں کے پیاسے, کنویں کے محتاج ہو تو کنواں بھی اپنے قدردانوں کا انتظار کرتا ہے کہ جو آ کر پانی پیے. وہ بھی کہتے ہیں کنواں بھی انتظار کرتا ہے. اگر حافظ قرآن سنا رہا ہے تو سننے والے بھی. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ انا لہ الحافظون کی جو آیت اتری ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے, خاص طور پر اس میں جو لوگ جو غیر حافظ ہے, جو غیر عالم ہے, جو دین کی خدمت میں نہیں ہے, 2 طبقے انشاءاللہ ضرور اس میں شامل ہوں گے. ایک وہ جو ان کا تعاون کرنے والے ہیں, اور دوسرا جو تراویح کی پابندی کرنے والے ہیں, کیونکہ تراویح میں قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی حفاظت ہوتی ہے. اگر یہ تراویح کا عمل ہمارے پاس نہ ہوتا, پورے سال نہ حافظ اس طرح سناتے, نہ میں اور آپ سنتے, آج پورے عالم میں, پوری دنیا میں قرآن مجید مصلوں پر سنایا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ اتنے حافظ, اب تو گھروں کے اندر بھی تراویح, جگہ جگہ تراویح, عجیب انوارات ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ایک جگہ پر 10 20 تراویح ہو رہی ہیں, محلے کے اندر ہو رہی ہے, پورے محلے میں 10 20 جگہ پر تراویح ہو رہی ہے, لوگ قرآن سنا رہے. یہ لوگ بھی شامل انا لہ الحافظون میں. اللہ فرمائے کہ تم بھی محافظین قرآن میں سے ہو, کیونکہ تم نے حافظ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی ہے. کیونکہ من قام رمضان, تراویح کی تو ویسے بھی فضیلت ہے کہ جس نے تراویح کی نماز پڑھی ہے, من قام رمضان, قام رمضان کے اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے سب نے کہ یہ تراویح کی نماز ہے, یہ تہجد کی نماز نہیں ہے. کیونکہ تہجد کی نماز کی فضیلت تو مستقل الگ سے بیان ہے, وہ تو ہر مہینہ رمضان غیر رمضان ہر وقت پڑھی جائے گی. یہ من قام رمضان ہے جو خاص طور پر کہا کہ رمضان میں قیام کرے, یہ تہجد نہیں ہے, تہجد کے علاوہ ہے, یہ تراویح کی نماز ہے. لہٰذا مفسرین محدثین نے لکھا بخاری کی حدیث کے تحت کہ یہ تراویح کی نماز ہے کہ من قام رمضان ایماناً, ایمان کے ساتھ, و احتساباً, ثواب کے لیے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو بس بات تو کہا تھا مختصر کروں گا, لیکن آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے بات لمبی ہو گئی. آپ حضرات سے میری گزارش ہے, رمضان بس ختم ہو رہا ہے, کل کی رات آخری ہے یا اس سے آگے آخری ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک رمضان اور عطا کیا ہے.
یہ معمولی نہیں، اس کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کا بہت شکر ادا کرو۔ جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے ہم نے عبادت کی جو بھی ہے، لیکن اندراج ہو گیا ہمارا، وہاں اندراج ہو گیا، کچھ نہ کچھ کیا ہے بھائی اس نے۔ اندراج ہو جانا بھی معمولی بات نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھو۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے رمضان دے دیا ہمیں، ایک اور اب پورا ہونے والا ہے۔ دو سبق ہمیں یاد رکھنے ہیں، ایک روزے کا اور ایک قرآن کا۔ روزے کا سبق تقویٰ، گناہوں سے بچ کر رہیں۔ اگر حلال کو ہم نے حرام کیا ہے تو جو حرام اس کے قریب نہ جائیں۔ حلال کو حرام کیا، حلال چیز تھی، اللہ کے حکم سے حرام کر لی ہم نے صبح شام تک۔ اس لیے فرمایا روزے کی کتنی فضیلت ہے، روزہ میرے لیے میں خود بدلہ دوں گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ روزے میں وہ اخلاص ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے نا۔ کیا پتا ہے آپ منہ کے اوپر تیل لگا کر آ جائیں، لوگ ابھی حلوہ کھا گیا ہے چاہے پیٹ پھاکا ہو۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب، چونکہ ہماری وہ جو قوم ہے وہاں بخارا والے یہ، اور ویسے الحمدللہ اہل بیت سے تعلق، تو ان لوگوں میں ایک یہ بڑی چیز تھی کہ اپنی فقر و فاقے کا اظہار نہیں کرنے دیتے۔ تو والد صاحب فرماتے تھے ہمیں کہ تیل لگا کر باہر نکلا کرو، لوگ حلوہ کھا کے آئے چاہے پیٹ میں دال بھی نہ ہو، یہ تاکید فرماتے تھے۔ روزہ اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے یا نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ نماز پر گواہی ہوگی کہ فلاں بار میں نے دیکھا نماز پڑھی، حج پر گواہی ہے، زکات خیرات پر زکات، ہر چیز پر گواہی ہے۔ روزے پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ واقعی میں قسم کھاتا اس کا روزہ ہے، وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بدلہ بھی میں خود دوں گا اس کا۔ تو روزے نے ہمیں سبق دیا کہ دیکھو تقوی کے ساتھ رہو۔ اب شیطان چھوٹنے والا ہے، اور بہت سمندر میں گلاٹیاں کھا رہا ہے کہ میں نکلن دو تو انہیں پوچھ لواں گا تو سا جڑے بڑے اللہ راضی کیتا مقصد پروانے لے میں تو انہیں پوچھ لواں گا۔ ہم نے اس نور کو اگلے رمضان تک بچا کے لے جانا ہے، یاد رکھو۔ یہ نوروں کو جمع کرنا ہے موت تک، یہ تھوڑی ہے کہ ہم ضائع کر دیں۔ اور رات کا سبق کیا ہے؟ قرآن سے دوستی پیدا کرو۔ اب دوستی نہ چھوڑنا، کوئی دن نہ جائے جس میں ہم قرآن نہ پڑھیں، تلاوت نہیں، تھوڑی سی کر لو۔ اب تو موبائل فون میں بھی موجود ہے، موبائل فون سے پڑھ لو، یاد رکھو مسئلہ سن لو، موبائل فون سے بھی قرآن پڑھنے کا وہی اجر ہے، لیکن مصحف کو دیکھنا، ہاتھ میں لینا وہ تھوڑا معاملہ ہے، لیکن باقی اجر کے اعتبار سے اتنا ہی، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مصحف نہیں ہے تو آپ موبائل میں پڑھ لیں، سواری میں بیٹھے ہیں موبائل میں قرآن نکال کے تلاوت کر لیں، آپ دفتر میں بیٹھے موبائل سے قرآن پڑھ لیں، مشکل نہیں ہے۔ بڑی اچھی ایپس آئی ہوئی ہیں جس میں قرآن مجید اور کچھ نہیں تو سن لیں، قرآن سن لیں، سننے والی ایپیں موجود ہیں۔ میں پورا قرآن حرم کے امام پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سے تعلق رکھو، یاد رکھو، عاشق ہو جاؤ قرآن کی، یاد رکھو، عاشقانہ تعلق چاہیے، کمزور نہیں۔ لکھا ہے سب نے، قرآن سے ڈھیلا ملا تعلق نہیں، کیونکہ جس پیغمبر پر اترا ہے وہ قرآن کے عاشق ہے، تو امت کیوں عاشق نہیں بنتی؟ وہ قرآن کے عاشق ہے، ہم کیوں عاشق نہیں بنتے؟ اس لیے ڈھیلا تعلق نہیں چاہیے جی، کبھی پڑھ لیا اگلے رمضانی نہ بنو، سبحانی بنو، ہر زمانی بنو، ہر زمانے میں قرآن تعلق ہے۔ یہ عجیب وظیفہ ہے، گھروں میں پڑھو، یہ جنات جادو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ جنات آتے اس وجہ سے، آج کوئی دوست کہہ رہا جی جنات بہت بڑھ گئے، ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، میں کہا آپ کو پتہ ہے جنات موبائل کا بہت شوقین ہے۔ جن آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہو نا الٹ پلٹ، تو آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اور عجیب ہے، ہمارے بھاول نگر میں عجیب تجربہ ہوا کہ ایک بچی کارٹون دیکھ رہی تھی 10-12 سال کی۔ کارٹون ہوتے ہیں بچوں کے جو کارٹون، کیونکہ موبائل ایسا ستیہ ناش چیز ہے کہ 2 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بڈھے تک ہر ایک کی دلچسپی کی چیز موجود ہے۔ نہیں بڈھا ہوگا تو اپنے وہ دیکھتا رہے گا جوان ہونے کے نسخے، وہ حکیم آ کے بتائے گا یہ کھائے گا تو جوان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تیری داڑھی کالی ہو جائے گی، یہ وہ ہے۔ اب وہ بیچارہ گھر میں بنا رہا ہے، بڈھی کہتی تیرا ستیہ ناش ہو، کیا کر رہا ہے؟ کہ 18 سال کا بنتا ہوں۔ تبھی 18 سال سے پہلی قبر پہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے ایک لطیفہ بڑا پیارا ہے، کس نے کہا جوان میں اور بڈھے میں کیا فرق ہے؟ کہتا ہے جوان وہ ہے جس کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوں، اور بڈھا وہ ہے جس کے موبائل میں حکیموں کے نمبر ہوں۔
تو وہ موبائل پر بچی کھیل رہی تھی. اب یہ بچوں کو آج کل یہ سیلفیاں بنانے کا شوق ہوتا ہے، اللہ میں معاف فرمائے. اس نے جو اپنی سیلفی یکدم بنائی تو باقاعدہ پیچھے ایک تصویر آئی، پیچھے باقاعدہ مجھے بھیجی. انہوں نے کہا ڈر گئے یہ کیا ہے. میں کہ یہ جو جن ہے، جن پیچھے کھڑا ہے اس کے، وہ دیکھ رہا ہے موبائل میں. اب سن لو، یہ چھپ چھپ کے تم موبائل دیکھتے ہو، جنات تمہارے پاس ہوتے ہیں. میں تو کبھی کہتا ہوں تھوڑا سا جنات شور شرابہ کر دیں تو سارا کچھ بند ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ساڈا پتر جی موبائل نہیں چھڑتا دی، موبائل نہیں چھڑتی. ہے کہ جنات کے ذریعے چھڑوا دینا چاہیے. سن لو، ابھی سن لو، میں غلط نہیں کہہ رہا. لیکن قرآن مجید گھر میں پڑھو گے، حدیث شریف میں آتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں. جہاں فرشتے آئیں گے وہاں جنات اور شیاطین کا کیا کام ہے. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوفل بنا كما انت الفنك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا جلاء احزاننا ونور ابصارنا ونور ابصارنا وکشف همومنا. یا اللہ اس قرآن مجید کے عشق میں نصیب فرما، خصوصی تعلق اس کا میں نصیب فرما. یا اللہ تراویح میں یہاں جو قرآن مجید پڑھا گیا، اور یا اللہ جو حافظ صاحب نے سنایا، اور جب مدرسے میں جن بچوں نے پڑھا یا اللہ، اور جس بچے نے ختم کیا ہے یا اللہ، ان سب کے جو قرآن مجید کو قبول فرما، اور ان کو پوری زندگی اس قرآن مجید کا خصوصی تعلق نصیب فرما. اسی طرح ہر سال ان کو تراویح میں مصلی پر قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اور ان کے والدین کو خصوصاً جس بچے نے حفظ کیا ہے مبارکباد کے مستحق ہے. یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ اس کو بھی پوری زندگی اس کو اپنی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو قرآن مجید کی نعمت نصیب فرما، اور ہمیں قرآن مجید کا عشق نصیب فرما. آناء اللیل آناء النہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس کی جد از جد تکمیل فرما، اور یا اللہ خوب اس مسجد کو یا اللہ اس علاقے کا مرکز فرما. یہاں سے دین، علم، روحانیت پھیلانے کا ذریعہ فرما. اللہ ہمارے شیخ صاحب بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کے معاملات کو درست فرما، ان کی قدم قدم پر مدد فرما. کہ والدین کو بھی عافیت برکت نصیب فرما. اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں. یا اللہ تیرے دربار کے فقیر ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما. فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، کوئی یا اللہ ہمارا والی وارث نہیں، دنیا میں کوئی ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی نصرت فرما. مسجد اقصی قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما، قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم مقہور ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما. ہمارے قاری طاہر صاحب میزبان ہیں، یا اللہ ہر موقع پر ایسا موقع پیدا کرتے ہیں ہماری ملاقات کا. یا اللہ ان کو برکتیں نصیب فرما، اور خوب خوب ان کو دین کے لیے استعمال فرما. ان کے بچے اور والدہ کو صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے جو عزیز و اقارب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی یا اللہ مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے رزق روٹی میں برکتیں نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. عالم اسلام کی مدد فرما، پاکستان کی مدد فرما. اس کرونا کی وبا کو پورے عالم سے مرتفع فرما، پورے عالم سے مرتفع فرما، خصوصاً پاکستان کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ اس بیماری کو یا اللہ اس رمضان کی ساعات کی برکت سے اس پاکستان سے دور فرما، پاکستان سے دور فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو مفتوح فرما. یا اللہ دوبارہ سے عمرہ اور حج کی زیارتیں نصیب فرما. ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما.
یا اللہ یا اللہ پاکستان کی سرحدات نظریات کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ملک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ ساتھی قریب دور سے آئے ہیں اتنے وقت تک، یا اللہ تیری محبت میں یاد میں بیٹھے ہیں، اگرچہ یہاں پر یا اللہ طاق رات نہیں ہے لیکن مدینہ میں طاقیات ہے، مکہ میں طاق رات ہے۔ یا اللہ آپ اس کے انوارات ہمیں یہاں بھی یاد دے سکتے ہیں، آپ قادر ہیں، ہمیں وہاں کے انوارات سے یہاں پر مستفید فرما۔ یا اللہ اگر کعبہ کا نور پورے عالم کی مسجدوں کو مل سکتا ہے، رسول اللہ کا نور پورے عالم کے ذرے کو مل سکتا ہے، یا اللہ وہاں طاق رات کی برکتیں ہمیں یہاں عجم میں عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارے دلوں کو باغ و بہار فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آل صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔